مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی. انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا. پولیس کی رپورٹ منظور کر لی. مقدمہ 2020 میں تھانہ چونگ میں درج کیا گیا تھا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات. دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور. شیخ فیصل بن ثانی کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے کا اعادہ. اسلام آباد سفارتی سرگرمیوں کا مرکز. ترکی، سعودی عرب اور سری لنکا کے وزراء کی وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے الگ الگ ملاقاتیں. علاقائی لاجسٹک شراکت داری، کاروباری تعاون اور ٹرانسپورٹ رابطوں کے فروغ پر اتفاق. وفاقی وزیر کی پاکستان کے مکمل تعاون کی یقین دہانی. پاکستان اور ترکی کے درمیان لاجسٹک پارٹنرشپ پر اتفاق. سری لنکا کے ساتھ بندرگاہوں اور ٹرانسپورٹ منصوبوں پر تعاون کا عزم. سعودی نائب ڈپٹی سینیٹر کی وفاقی وزیر کو دورے کی دعوت. اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا دوسرا روز. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کانفرنس سے خطاب کریں گے. دوسرے روز تکنیکی اور اسٹریٹجک تعاون کے موضوع پر توجہ مرکوز. روڈ سیفٹی، محفوظ سڑکیں اور محفوظ زندگیاں کے موضوع پر بات چیت ہوگی. سڑکوں کی بہتری اور حادثات میں کمی کے لیے اقدامات بھی ایجنڈے میں شامل. تحریک لبیک پاکستان کالعدم قرار. وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ضابطے کی کارروائی کے لیے احکامات جاری. پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری پیش کی. ٹی ایل پی نے پورے ملک میں شرنگیزی کو ہوا دی. اجلاس کو بریفنگ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کے خلاف درخواست. عدالت نے فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا. درخواست میں جامعہ کراچی اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا. لاہور میں اسموگ کا راج. شہر فضائی آلودگی میں آج بھی سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 362 تک جا پہنچا. فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ بھی شدید متاثر. انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل. پنجاب میں تیز ترین ڈیولپمنٹ کے جدید دور کا آغاز ہو چکا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے پر پیغام. کہا مختصر مدت میں 20,000 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت ناقابل تردید مثال ہے. سترہ پنجاب، 1100 الیکٹرو بس اور اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ اس کی روشن دلیل ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. وزیر خزانہ کی زیر صدارت آج ہوگا. 9 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا. گاڑیوں کی درآمدی اسکیم کے طریقہ کار میں ترامیم کی منظوری دی جائے گی. ذاتی سامان، ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیم ایجنڈے کا حصہ. جیولری اور قیمتی دھاتوں کی امپورٹ ایکسپورٹ معطلی سے متعلق کمیٹی کی سفارشات پر غور ہوگا. آزاد کشمیر کا 78واں یوم تاسیس. مظفر آباد میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانوں کی گونج. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پرچم کشائی کی. تقریب سے خطاب میں کہا فوج پاکستان نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس خطے کی آزادی کی حفاظت کی. آپریشن بنیان مرصوص سے بھارت کی بالادستی کو خاک میں ملا دیا. بھارت کی انتہا پسندانہ پالیسی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ. پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا. پاکستانی قونصلر سائمہ سلیم نے کہا بھارتی پالیسی اقلیتوں سے نفرت پر مبنی ہے. اور مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسرائیل ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا. غزہ امن معاہدے پر اچھی طرح سے عمل ہو رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا. پاکستان اور قطر کے درمیان $3 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر اتفاق. مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس. اہم پروٹوکولز پر دستخط. SIFC اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے درمیان روابط مضبوط بنانے پر زور. موٹر وے، پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرک گاڑیوں میں قطری سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت. قطر میں پاکستانی طبی ماہرین کی شمولیت اور صحت کے منصوبوں پر تعاون کا فیصلہ.
ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس ملکوں کو جوڑے گی، عوام بھی خوشحال ہوں گے، مل کر مشترکہ خوشحالی کے نئے راستے کھول سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خطاب، کہا ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیویٹی اقتصادی ترقی کا ستون، معاشی ترقی کے لیے روابط بہتر بنانا ہوں گے۔ پاکستان سی پیک کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے، ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ موٹر ویز اور ہائی ویز کی تعمیر مواصلات سے متعلق حکومتی عزم کا مظہر قرار۔ قیدی اب سیاست پر بات نہیں کر سکیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی بحال کر دی۔ پنجاب پرزن رولز سے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کی شرح ختم کرنے کا فیصلہ معطل۔ 3 رکنی لارجر بینچ نے پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سنایا۔ گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی سے عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کا پنجاب حکومت کو خط لکھا، صوبے ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آئینی طور پر پابند ہیں۔ پنجاب حکومت نے سندھ کے لیے گندم کے بیج کی فراہمی بند کر دی۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج، وزیر اعظم سے مداخلت کر کے بیج فراہمی شروع کروانے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ ادا، محرکات جاننے کے لیے تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی۔ سیف سٹی کی تمام فوٹیجز حاصل کر لی گئی۔ کراچی پولیس کی حراست میں مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت۔ عرفان کا تعلق بہاولپور سے تھا، پہلی مرتبہ تفریح کے لیے کراچی آیا تھا۔ ورثاء کے مطابق اطلاع ملتے ہی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پولیس چیف کا نوٹس، 3 ASI سمیت 7 اہلکار معطل۔ راولپنڈی کے علاقے گوال منڈی میں شہری پر بدترین تشدد، مقدمے کی تفتیش انسپیکٹر انویسٹیگیشن سٹی سرکل کو سونپ دی گئی۔ گرفتار ملزمان کو آج انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی میں ساحل پولیس کی کارروائی، گھریلو ملازم گرفتار، لاکھوں روپے نقدی، سونا، ڈالر اور قیمتی سامان چوری کرنے کا اعتراف کر لیا۔ رقم سے مہنگی جائیداد اور گاڑیاں خریدنے کا بھی انکشاف۔ مدین کھورواہ چوک پر 2 گاڑیوں میں تصادم، صوبائی وزیر اسماعیل راہو کی بہن حسینہ راہو سمیت 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دورہ اسرائیل، صہیونی وزیر اعظم سے ملاقات، غزہ امن معاہدے پر تبادلہ خیال، غزہ سے مزید 13 لاشیں برآمد، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید، مزید 54 شہداء کی تدفین۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں 2 گھروں کو آگ لگا دی۔ غزہ کے 15,000 افراد علاج کے لیے باہر جانے کے منتظر، 3,800 بچے شامل۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا شرپسندوں کے حملے کا نشانہ بننے والی مسجد کا دورہ، مسلم کمیونٹی کے تحفظ کے لیے 10 ملین پاؤنڈز کے اضافی سیکیورٹی فنڈ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا 23واں روز، سول ایویشن کے ہزاروں ملازمین کے چیک باؤنس، ملازمین نے کام چھوڑ دیا۔ نیو یارک اور واشنگٹن سمیت کئی ریاستوں میں آپریشن متاثر، ڈیموکریٹ ضد چھوڑ دیں، ڈیڈ لاک برقرار رہا تو ویکینڈ پر صورتحال گمبھیر ہو جائے گی، وائٹ ہاؤس کا خدشہ۔ ملتان سلطانز کے اونر علی ترین نے پی سی بی کا لیگل نوٹس پھاڑ ڈالا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ انہیں فرنچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ خاموش نہیں رہوں گا، مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھنے کو تیار ہیں، آج تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، آپ چاہتے ہم بس آپ کی لائن کے پیچھے چلتے رہیں۔ اور پاکستان کا ورلڈ چیمپئنز کو ہرانے کا خواب چکنا چور، جنوبی افریقہ نے راولپنڈی میں فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ شاہینوں کو دوسرے ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست، پاکستان کی پوری ٹیم 138 رنز پر ڈھیر، بابر اعظم، محمد رضوان اور سلمان علی آغا بھی نہ چل سکے۔ ہارمر کے 6 شکار، پروٹیز نے 68 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر، آل راؤنڈ پرفارمنس پر مہاراج میچ اور متوسامی سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔